ڈینیل مارکی کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان صرف اسی نقطے کے اوپر لکھی گئی ہے کہ امریکہ پاکستان کو کبھی چھوڑے گا نہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ اب جا کے ان مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوئی جو ڈینیل مارکی نے اپنی کتاب میں نہایت وضاحت کے ساتھ لکھے گئے تھے کہ امریکہ کی 3 بنیادی اسٹریٹجیز ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ ابھی تک ان مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو پائی، حالانکہ امریکہ نے اپنی ان مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان سے کیا نہیں کروایا، جس میں بدنامی بھی پاکستان کی مقدر بنی اور خسارہ اور نقصان بھی پاکستانیوں کو ہی اٹھانا پڑا۔ لیکن پھر بھی پاکستان میں غلامانہ ذہنیت رکھنے والے تجربہ کار دانشور لوگ امریکہ کو ہی خوش رکھنے پر تلے ہوئے ہیں اور انہیں ہی اپنی خدا سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ امریکہ کا ایجنڈا ہی پاکستان کو توڑنا ہے، اور ہر دور میں امریکہ نے اپنی اس ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان میں موجود اندرونی غداروں کو بھی استعمال کیے ہیں، جس میں ہم پاکستانیوں کی غفلت اور بیوقوفیاں بھی شامل ہے۔ ہمارے سروں کے اوپر ڈالروں کی سودے بازی اسی امریکہ کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے ملک کے امن و امان اور سیاسی استحکام کا جنازہ نکالا گیا اسی امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے، لیکن ہم پھر بھی بھیڑ بکریوں کی طرح غافل رہے۔ ہماری ہی زمین ہماری اور ہماری مسلمان پڑوسی کے خلاف استعمال ہوتی رہی، لیکن ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے ہم ان زمینی خداؤں سے ڈرتے رہے، اور جو قومیتی زمینی طاقتوں کو اپنی خدا بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ افغانوں کو ہی دیکھ لیجئے، 20 سال تک معاشی سپر پاور امریکہ سے ٹکراتے رہے لیکن ان کو قبول نہیں کیے۔ اب وہی افغانستان ہر لحاظ سے ہم سے آگے نکل چکا ہے، چاہے وہ امن و امان کا معاملہ ہو یا سیاسی استحکام ہو یا ترقیاتی اور مالیاتی نظام ہو، وہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ لیکن ہم اس وقت بھی ذلیل جب انہی افغانوں کے خلاف ہماری زمین استعمال ہوتی رہی، اور آج تو ہم اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو یہ سب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے سبب ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدنی ریاست کے بعد وہ دوسری اسلامی ریاست ہمیں نصیب فرمائی جس کا بنیادہ نعرہ ہی لا الہ الا اللہ تھا۔ لیکن جن لوگوں نے اس نعرے کے حصول کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیے ہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے میں مخلص تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کا مغفرت فرمایا ہوگا۔ لیکن جو ہم زندہ بچ گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسلامی ریاست زندہ ہوتے ہوئے نصیب فرمائی، ہم زندہ لوگ اس نعرے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقت کر گئے اور کلمہ وحدت کے ماتحت زندگی گزارنے کی بجائے ہم اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کے حصول میں لگے رہے۔ تو پھر طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج جو ہو رہا ہے یہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کا خمیازہ ہے جسے ہم بھگت رہے ہیں، لیکن امید کا ایک راستہ اور نظارہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی قوم اس ظلم کے خلاف پھر سے اٹھ کھڑی ہے، اور وہ نعرہ پاکستانی قوم نے پھر سے بلند کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو ہماری معاشی، سیاسی اور ہر لحاظ سے ترقی کرنے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ایک عظیم قوم بننے کے لیے کافی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں پوری انسانیت کی کامیابی کا راز موجود ہے، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا تھا ان کی ترقی اور کامیابیاں دنیا دیکھ چکی ہے، لیکن جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا ان کی تباہی اور بربادی بھی دنیا دیکھ چکی ہے، جس کی لیٹسٹ مثال ہم پاکستانی ہیں۔ بہرحال ڈینیل مارکی نے اپنی کتاب میں امریکہ کی جو 3 اسٹریٹجیز بتائی ہے کہ امریکہ اگر پاکستان میں ان 3 مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو گئی، جس کے لیے ہمیشہ امریکہ کا کوشش رہا ہے، تو وہ پاکستان کو حاصل کر لے گا یا پاکستان کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، جس میں پہلا ایجنڈا پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان دوریاں اور نفرتیں پھیلانا ہے کہ پاکستانی عوام اور پاک فوج میں اتنے فاصلے پیدا کر سکے کہ عوام کا بھروسہ اپنی افواج سے اٹھ سکے۔ امریکہ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں سے جان بوجھ کر ایسے فیصلے کروائے جس میں ہر دور میں افواج پاکستان پر سوالات کھڑے کرنے کا جواز مل گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی اس فاشسٹ قسم کی پالیسیوں اور فیصلوں نے ہر دور میں عوام اور پاک فوج میں دوریاں پیدا کروائی۔ لیکن اس میں شدت پچھلے سال کمپنی کی طرف سے لانچ کیے گئے ریجیم چینج آپریشن کی بعد آیا، کیونکہ پاکستانی عوام کی ایک مقبول لیڈر کو ہٹا کر کرپٹ اور لٹیروں کی ٹولے کو پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیے گئے، جنہوں نے پاکستان کو ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈینیل مارکی نے امریکہ کی دوسری اسٹریٹجی پاکستان کی ایٹمی ہتھیار کو نشانہ بنانا بتایا ہے کہ امریکہ کسی نہ کسی طریقے پر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں امریکہ دوست قیادت حکومت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت امریکہ کی طرف سے پاکستان کی ایٹمی ہتھیار پر کلیام تنقید کی جا رہی ہے۔
کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات محفوظ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو پچھلے سال جو بائیڈن نے بھی اس حکومت آنے کے بعد یہ حرکت کی تھی۔ تو اب اس حکومت نے حالات جس تباہی کی دہانے پر پہنچا دیے ہیں، اس میں ہم اس حکومت پر کیا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اگر اس حکومت کے ہوتے ہوئے انسانوں کی سعودی بازی ہو سکتی ہے تو ایٹمی ہتھیار کی سعودی بازی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور ڈینیل مارکے نے تیسری اسٹریٹجی پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے الگ کرنا بتائی ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش رہا ہے اور رہے گا کہ پاکستان اور چین تعلقات کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور وہ بھی اس حکومت کے رحم و کرم پر وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم پاکستانیوں نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پھر سے غفلت اختیار کرنے اور اسی طرح غلام رہنے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بروقت مل سکے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔